انشاءاللہ آج کا ہمارا ڈسکشن ہوگا تحیہ پہ۔ اسلام سے پہلے دنیا کا یہ ٹریڈیشن تھا کہ کسی بادشاہ کے دربار میں اگر کوئی داخل ہوتا تھا تو سب سے پہلے بادشاہ کو وہ رسپیکٹفل طریقے سے گریٹ کرتا تھا، وہ اس کو ہائی یا ہیلو کر کے بات نہیں کرتا تھا، بلکہ ان کو آنر کرتا تھا اور بڑے رسپیکٹفل طریقے سے ان سے بات کرتا تھا۔ اس کو تحیہ کہا جاتا تھا، یعنی اس کا جو میننگ ہے، اس کا میننگ بہت سمپل سا ہے، اس کا مطلب ہے گریٹنگ، لیکن وہ خاص قسم کی گریٹنگ، تو اس کا پلورل ہے تحیات۔ اسی حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں تشہد کے دوران التحیات للہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ all greetings جو اس قسم کی جاتی تھی بادشاہوں کے لیے، they have been cancelled out for anybody else and now they are only for Allah سبحانہ وتعالی۔ والصلوات والطیبات، اور ساری نمازیں اور سارے پیور الفاظ، سارے اچھے الفاظ۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہے آپ پہ اے نبی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت، ان کی برکتیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلام ہے ہم پہ اور اللہ سبحانہ وتعالی کے صالح سلیوز پر، یعنی رائچس سلیوز پر۔ اور اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں سارے رائچس سلیوز جو آسمان اور زمین میں رہتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے ڈیزرونگ نہیں ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اس کا عملی معنی یہ ہے کہ آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں اس بات کو کہ قرآن ہی آپ کے لیے گائیڈنس ہے، کیونکہ recognizing the existence of اللہ سبحانہ وتعالی is one thing، لیکن ہم یہاں پہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ایگزسٹنس کو ریکگنائز نہیں کر رہے، ہم ان کو الہ کے طور پہ ریکگنائز کر رہے ہیں اور ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ he is the only الہ for us، یعنی recognizing the Quran as the law for us because he is our الہ۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس کا مطلب ہے عملی طور پہ اس کا معنی یہ ہے کہ we admit, we confess کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is his Rasul and not just his abd, not just his slave but also the Rasul of Allah سبحانہ وتعالی۔ یعنی اس کا عملی معنی یہ ہے کہ ہم اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ سنت is the only guidance for us۔ The first aspect was admitting the Quran is the only guidance for us, and the second aspect is admitting that the Sunnah is the only guidance for us۔ اور اس کو کیوں ہم کہتے ہیں؟ Because we do not just recognize that there was a man named Muhammad who existed about 1400 years ago۔ ہم یہ بات confess کر رہے ہیں کہ he is Allah subhanahu wa ta'ala's messenger، and recognizing him as a messenger means recognizing that his guidance، یعنی the Sunnah is the only true and best guidance for us۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔